چلیں، بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خیر من زكاها انت وليها ومولاها. طيب يا ايها الكرام، يا ايها الفضلاء، يا ايها الطلاب، يا ايها الطلاب الاعزاء، dear students، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو ہم دیکھتے کہ یہ پہاڑ، یہ عظیم پہاڑ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. نعم، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات نازل کی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، جو کہ ایک کتاب ہے. ہم کتابا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، جو کہ کتاب متشابہ ہے، مثانی ہے، آپس میں ملتی جلتی ہے. اس کی آیات جو ہے وہ ریپیٹیٹیو ہیں، اس کے قصص، اس کی واضح و نصیحت، اس میں جو بازیں ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. آپ نے قرآن میں دیکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح سے. تو قرآن کی نصیحت، قرآن کے مواعظ، قرآن کا اسلوب وہ ریپیٹیٹیو ہے. اسی طرح سے اچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ وہ لوگ، یہ ایسی کتاب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کی سکن، ان کی جلد جو ہے وہ کانپ اٹھتی ہے. ہاں، وہ ڈر جاتے ہیں. تقشعر منہ، نعم، جلودہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر اس کتاب کا، اس قرآن کا ان کے اوپر ایسا ایفیکٹ ہوتا ہے، ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان کے دل اور ان کا جسم جو ہے، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کیفیت جو قرآن کو سن کے، قرآن کو پڑھ کے طاری ہوتی ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. نعم، تو قرآن کے اندر یہ پاور، یہ طاقتور، یہ ایفیکٹ، یہ تاثیر موجود ہے. اٹ از دیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ قرآن کا یہ اثر موجود ہے کہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ، ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو سنتے بھی ہیں، کیا ایسا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے. نعم، کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں. پرائمریلی اس کا تعلق دل سے ہے. ہمارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل کے اوپر جو ہے وہ زنگ طاری ہو گیا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر ران جو ہے وہ غالب آ گیا ہے. ایک یہ وجہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہو متوسم عثمان رضی اللہ عنہ، آپ نے پڑھا ہے ہسٹری میں. عثمان رضی اللہ عنہ، ویسے تو سارے صحابہ ان کا قرآن سے تعلق بہت بہترین تھا، بہت زیادہ پڑھتے تھے، قرآن کو پڑھ کے روتے تھے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں قرآن جو ہے نا بہت نمایاں نظر آتا ہے، بہت زیادہ ان کا تعلق تھا اس میں. نماز میں پڑھتے تھے، قیام میں پڑھتے تھے، ویسے پڑھتے رہتے تھے ہر وقت. وہ کہتے ہیں کہ واللہ لو سلمت قلوبنا، کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے دل ٹھیک ہو جائے نا، ما شبعنا من کلام ربنا، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے کبھی ہمارا دل نہ بھرے، ہم اس کو پڑھنے سے، اس کو سننے سے ہم بور نہ ہوں، ہمارا کبھی دل نہ بھرے. تو پرائمریلی مسئلہ ہمارا جو ہے نا ہمارے دل کے ساتھ ہے. اس کا تعلق دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت، دل کی صفائی ستھرائی، دل کے اندر بیماریوں کا نہ ہونا، اس سے ہے. ہاں، لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں یہ قرآن، اللہ تعالیٰ کی باتیں شاید سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ جب سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے، تو دل کی اصلاح ہوگی. سمجھ میں آئیں گی، ہم ان کو سمجھیں گے تو دل میں تبدیلی آئے گی، دل کی سختی دور ہوگی، اور پھر جو قرآن کا وہ عظیم اثر ہے، ایفیکٹ ہے، وہ ہمیں نصیب ہوگا. نعم، تو قرآن کون سی زبان میں ہے؟ قرآن عربی میں ہے. نعم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر دینی ہے، اچھائی دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین۔ ما معنی ھذا امامہ؟ اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقہ دے دیتے ہیں، یفقہہ فی الدین۔ اچھا، دین کا علم نہیں کہا، دین کا فہم نہیں کہا، بلکہ یفقہہ فی الدین۔ فقہ کیا ہوتی ہے؟ الفقہ معناہ الفہم العمیق، گہری سمجھ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ مطلب ایک ہے شیلو انڈرسٹینڈنگ، ہاں، ایک ہے اولی انڈرسٹینڈنگ، ایک ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری سمجھ۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی گہری سمجھ ادا کر دیتے ہیں۔ اور اہل علم کا، علماء کا یہ کہنا ہے، اور یہ بات درست ہے، کہ دین کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، دین کو گہرائی سے سمجھنا، وہ عربی زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اٹ از امپاسبل۔ ہاں، آپ کو عربی زبان نہیں آتے تو آپ دین پڑھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لیول تک، ایک حد تک، ہاں، ایک اچھے لیول تک بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اف یو وانٹ ٹو بیکم اے اسکالر، اگر آپ دین کے طالب علم بننا چاہتے ہیں، آپ طلب علم کے پراپر اسٹوڈنٹ آف نالج، اس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن اپنی توفیق سے نعم دین کی گہرائی نصیب کرے، علم کی گہرائی نصیب کرے، تو وہ عربی زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وہم میں ہے، اس ڈاؤٹ میں ہے کہ یار کہ میں جو ہوں عربی کے بغیر بھی دین سمجھ سکتا ہوں اچھی طرح، تو یہ ایک وہم ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ نعم، اوکے۔ اب عربی زبان، جب لوگ یہ بات سنتے ہیں، بہت سارے لوگ، ان کا عربی سیکھنے کا، یعنی ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، ہاں، دے وانٹ ٹو لرن دی عربک لینگویج، بہت سارے لوگ۔ لیکن انفارچونیٹلی، مع الاسف، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈانٹنگ اور مشکل ٹاسک ہے، کہ اٹ از ویری ویری ہارڈ، بہت مشکل ہے۔ آپ جب تک جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی عرب ملک میں جا کے 10-15 سال نہیں گزارے، آپ یہ زبان نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ کوشش کی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی کورس جوائن کیا ہوتا ہے، کوئی دورہ جوائن کیا ہوتا ہے، کوئی عربک گرامر کورس، کوئی اسپیکنگ کورس، لیکن کوئی ان کو جو ہے نا واضح اثر، کوئی ایفیکٹ، کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 10 سال سے، 12 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو عربی زبان آ جائے۔ ان کے سامنے یہ اتنا بڑا ہوا بن چکا ہے کہ جیسے پتہ نہیں عربی زبان جو سیکھنا جو ہے وہ پہاڑ توڑنے کے مترادف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان جو ہے وہ آسان ہے۔ عربی زبان کیوں آسان ہے؟ عربی زبان اس لیے آسان ہے کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے، اور قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ مد دلیل من القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، فار انڈرسٹینڈنگ، آسان بنا دیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تو قرآن مشکل ہے آسان؟ قرآن آسان ہے۔ اچھا، قرآن کون سی زبان میں ہے؟ قرآن عربی میں ہے۔ تو اگر قرآن آسان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عربی زبان کو سیکھنا بھی ہے، عربی زبان سیکھنا بھی آسان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں، واللہ عربی زبان سیکھنا آسان ہے، ہاں۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستہ وہ دکھا دیتے ہیں، اس تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی درست راستہ بتا دیتا ہے۔ تو کیا زبان کو سیکھنے کا غلط طریقہ بھی ہے؟ جی، زبان کو سیکھنے کا درست طریقہ ہے، درست طریقے ہیں، اور پھر بہت سارے جو ہے نا وہ غلط طریقے ہیں، اور انفارچونیٹلی لوگ بہت سارے غلط طریقوں پہ چلتے ہیں، غلط طریقے سے درست طریقے پہ چلتے ہیں، اور بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور ان دی اینڈ وہ ہار مان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا اٹ از ناٹ پاسبل، میرے لیے نہیں ہے، اس زندگی میں میں نہیں سیکھ سکتا، جنت میں سیکھ لوں گا۔ ہاں ہاں ماما، تو learning languages in general and learning Arabic, it is very easy if you know the way۔ اچھا، زبان کو سیکھنے کا سب سے آسان، سب سے افیکٹو، سب سے جلدی طریقہ وہ کیا ہے؟ لینگویج کو سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو فطرتی طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ہمیں زبانیں سکھانے کا، جو کہ نیچرل طریقہ ہے، آرگینک طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ ہاؤ ڈز اے بیبی لرن اے لینگویج؟ اچھا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسرے دن بولنا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ماریا کے ساتھ ایسا ہوا تھا، موسیٰ کے ساتھ، عبد الکریم عبداللہ کے ساتھ؟ نہیں۔ اچھا، ایک ہفتے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں؟
کوئی USB آتی ہے بچے کے ساتھ آپ وہ سافٹ ویئر انسٹال کریں؟ نہیں. کیا ہوتا ہے کہ واٹ ہیپنس اف یو کیپ دیٹ پروسیس ان مائنڈ کہ جو بچے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے آپ وہی پروسیس کو اگر ریپلیکیٹ کریں گے ہاں کسی سیکنڈ لینگویج کو سیکھنے میں، عربی زبان کو سیکھنے میں، آپ کے لیے سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا. اچھا وہ پروسیس کیا ہے؟ لیٹس الیبوریٹ. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں آتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. بچہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے نا، یا بچے کو آتی ہے میتھ، آتی ہے میتھ، ہاں مصطلح الحدیث اصول الفقہ نہیں آتی، اسے کچھ بھی نہیں آتا. تو بچہ کس طرح سیکھتا ہے؟ واٹ ہیپنس. اچھا کون سی ایج میں بچہ بولنا شروع کرتا ہے؟ اراؤنڈ 2 ایئرس، اراؤنڈ 2 ایئرس. ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد بچہ تھوڑی کوشش شروع کرتا ہے، پھر فلوئنٹ ہو جاتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے. اچھا کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچانک سے 2 سال کی عمر میں بولنا شروع ہو جاتا ہے؟ نعم. اچھا اگر آپ ایک بچے کو 2 سال کے لیے وہ پیدا ہوتا ہے کمرے میں بند کر دیں تو وہ سیکھ جائے گا زبان؟ نہیں. تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے 2 سال؟ سب سے پہلے اسٹیپ 1 وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے. بچہ زبان سن رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو ڈے ان ڈے آؤٹ، اپنے ارد گرد، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دادا دادی کو، لوگوں کو وہ صبح شام آبزرو کر رہا ہوتا ہے، سنتا رہتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے. پریکٹیکل ریئل لائف سچویشنز میں وہ دیکھتا ہے. جیسے ماشاء اللہ آپ کے پاپا بہت اچھی مثال دیتے ہیں پانی کی. بچے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنٹ لکوڈ ہے وہ پانی ہے؟ کیا اسے کوئی بیٹھ کے سکھاتا ہے کہ بیٹا یہ، روزانہ اسے بتاتا ہے یہ بیٹا پانی ہے، یہ پانی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اصل میں وہ نیچرلی سیکھ جاتا ہے کہ یار کہ یہ چیز پانی ہے. کیسے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ پانی کو ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں مختلف کانٹیکسٹ میں، کہ بیٹا پانی لے آؤ، پانی پی لو، اوہ پانی گر گیا، موٹر بند کر دو پانی بہہ رہا ہے. تو وہ بچہ بار بار جب پانی کے لفظ سنتا ہے اور اسے مختلف کانٹیکسٹ میں یوز ہوتے ہوئے سنتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ لکوڈ، اس کو پانی کہتے ہیں. اور اسی طرح مکمل زبان بچہ ریپیٹیشن کے ساتھ ایک ہی بات بار 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 ہزاروں دفعہ جب وہ سنتا ہے کہ ادھر آؤ، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آ جاتا ہے، ادھر آؤ، پھر وہ دیکھتا ہے کوئی آ جاتا ہے، وہ بولتا ہے اچھا ادھر آؤ کا مطلب ہے کم ہیئر، ادھر آؤ. ہاں اس طرح بچے زبان سیکھتے ہیں. تو بچہ 2 سال سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے. سننے کی وجہ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے بولنا شروع کرتا ہے؟ نہیں. سننے کی وجہ سے، کانسٹنٹلی سننے کی وجہ سے وہ سمجھنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے ابھی، وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر بڑے کہہ رہے تھے کہ بڑا تیز بچہ ہے، ساری باتیں سمجھ لیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو بچہ بولنا شروع کرنے سے پہلے سے، جیسے موسیٰ ہے آپ کا، نعم ابھی وہ بولنا شروع کر رہا ہے لیکن وہ باتیں سب سمجھتا ہے. ہاں اسے آپ جو بولو گے سمجھ جائے گا وہ. تو سننے سے یہ ہوتا ہے، لسننگ ٹو اے لینگویج جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سننا وہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہاں جتنا زیادہ آپ سنیں گے نا انیشلی، ہاں نیچرل طریقے کو آپ اختیار کریں گے، آپ سنتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، ایون وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، ایون وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. یس. کیا بچوں کو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے؟ کیا چھوٹے بیبی کو کوئی ٹرانسلیٹ کرتا ہے؟ اس کو تو کوئی زبان ہی نہیں آتی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ چھوٹی تھی آپ کے بابا نے ٹیوٹر ہائر کیا تھا، وہ گھر پہ آ کے لینگویج سکھاتا تھا، کہ اردو سکھاتا تھا آپ کو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. ایون وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن اگر آپ سنتے جائیں نا، آپ کو زبان آ جائے گی. ہاں یس. تو بچہ سنتا رہتا ہے، اس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ آنے کے بعد پھر وہ مزید سنتا ہے، بولنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یو کین ریڈ دین، یو کین رائٹ دین، یو کین انڈرسٹینڈ. اور پھر آپ مزید سنتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں. آپ کی لینگویج اٹ اسٹارٹس ٹو بیکم اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. اور پھر یو پریکٹس. اچھا لینگویج کے جو اسکلز ہوتے ہیں نا، کور لینگویج اسکلز جنہیں ہم کہتے ہیں، ہاں جو بنیادی زبان کے اسکلز ہوتے ہیں. لینگویج آنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے عربی آتی ہے یا اردو آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس زبان میں کچھ کام کر سکتے ہیں. وہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہم سنتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ایسا ہی ہے. نمبر 2 ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں. نمبر 3 ہم بول سکتے ہیں. نمبر 4 ہم لکھ سکتے ہیں. نمبر 5 ہمیں اس زبان کی گرامر آتی ہے. گرامر سے مراد یہ کہ اس زبان کی صحیح اور غلط کا ہمیں پتہ ہے. مطلب یہ کہ اگر
مجھے اردو نہیں آتی فار ایگزامپل، اور میں سیکھ رہا ہوں، میں بولوں یہ میرا گاڑی ہے، تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، یہ گرامر ہے. اوکے، پھر آتی ووکیبلری، آلدو یہ دوسری چیزوں میں شامل ہے، لیکن ووکیبلری مطلب کہ آپ کو زبان کے الفاظ آتے ہیں آبویسلی. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیبل کو کیا کہتے ہیں زبان میں، ان کو ہم کہتے ہیں کور لینگویج سکلز. اچھا، یہ کور لینگویج سکلز جو ہے نا، یہ دو طرح کی ہیں. پہلی ٹائپ ہے ریسیپٹیو سکلز کا، اور پھر دوسری ہے پروڈکٹیو سکلز. ریسیپٹیو سکلز وہ ہیں کہ جن میں آپ لینگویج ریسیو کرتے ہیں. یہ میں کور لینگویج سکلز کی بات بھی کر رہا ہوں اور زبان سیکھنے کے طریقے کی بات بھی کر رہا ہوں، کہ ریسیپٹیو سکلز ہیں پہلے، جن میں آپ لینگویج ریسیو کرتے ہو، آپ کی سسٹم کے اندر زبان آتی ہے، لینگویج آتی ہے. پھر ہے پروڈکٹیو سکلز، جس میں آپ لینگویج پروڈیوس کرتے ہو، اسپیکنگ کے ذریعے، انالیسس کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے. زبان سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے انیشلی ورک آن ریسیپٹیو سکلز. وہ کیا ہے؟ لسننگ اینڈ ریڈنگ. اس سے آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے دماغ شریف کے اندر، ہاں آپ کے دل کے اندر زبان آئے گی، ووکیبلری، سینٹینس اسٹرکچر، سنٹیکس، سب کچھ نیچرلی آپ سنیں گے. ہاں، پڑھیں گے، ریڈ، یو ول اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ونس یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے، ناؤ یو ول بی ایبل ٹو پروڈیوس. آپ لکھ پائیں گے، بول پائیں گے. اوکے، ٹھیک ہے. تو نمبر 1 از لسننگ. ہم انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ کلاس ہے، مجھے نہیں پتا یہ سٹوری ٹیلنگ والا پارٹ اپلوڈ ہوگا نہیں ہوگا ابھی، لیکن جو ہماری کتاب ہے العربیہ للناشئین، جو اس کلاس میں، اس کورس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو شروع کریں گے. اس کتاب کے 6 پارٹس ہیں، 6 پارٹس ہیں، اور وہ بڑی اچھی کتاب ہے. ایک اس میں ہولسٹک میتھڈالوجی ہے، جو زبان کو، عربی زبان کو تمام پہلوؤں سے، جو یہ کور لینگویج سکلز ہیں، ہر طرح سے کور کرتی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. میری سعودیہ میں ایک یونیورسٹی ہے، امام سعود، وہاں کا یہ سلیبس رہ چکا ہے. تو کتابیں تو بہت ساری ہیں. العربیہ للناشئین ہے، العربیہ بین یدیک ہے، مدینہ عربک بکس ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ساری کتابیں اپنے اچھے ہونے میں وہ قریب ہیں، ٹھیک ہے. کتاب بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی، although it does matter. اچھی کتاب آپ کے لیے راستہ آسان کرتی ہے، لیکن کتاب جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے. اصل طریقہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ، آپ کی پڑھنے کی میتھڈالوجی، پڑھانے کی میتھڈالوجی وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ مفضول ہو، بہت اچھی نہ ہو، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کو اچھا بنا دے، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو کتاب موقع مل رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، آپ کو کوئی کورس میسر آ جاتا ہے، آپ اس میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں، آپ اس کو پڑھ لیں. ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں بہت لمبا عرصہ، کہ العربیہ للناشئین شروع کروں، یا پھر العربیہ بین یدیک شروع کروں، یا پھر مدینہ عربک بکس شروع کروں، یا پھر میں گرامر سے شروع کروں، یا پھر میں اسپیکنگ شروع کروں، بلا 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 بلا. اس طرح کے لوگ انفارچونیٹلی وہ کہیں نہیں جاتے، وہ 10 سال اسی میں لگے رہتے ہیں کہ یار کہ العربیہ للناشئین یا پھر العربیہ بین یدیک. ہم نے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ہم یہ یعنی میں آپ کا اگر استاد ہوں، میں نے کتاب سیلیکٹ کر لی ہے، انشاءاللہ بس اس کو ہم شروع کریں گے، اور اس کو ہم اچھی طریقے سے، بہترین طریقے سے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کریں گے. کتاب سلیبس جو ہوتی ہے وہ ایک ٹول ہوتی ہے. اصل چیز ہے کہ کس طرح سے آپ پڑھتے ہو، آپ کا استاد کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے اسکل اور ملکہ ڈیولپ کرنے میں انشاءاللہ تعالی. طیب، سو بیفور گوئنگ انٹو دا بک، میرا پرسنل طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی کلاسز میں سٹوری ٹیلنگ ایز اے ٹول استعمال کرتا ہوں، لینگویج سے ایکسپوز کرنے کے لیے، لینگویج سنانے کے لیے، کیونکہ سن کے بچے سیکھتے ہیں. ہاں، سن کے لوگ سیکھتے ہیں. تو سنانے کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سٹوری سناؤں گا. اور پھر جو العربیہ للناشئین ہے، جو شروع ہوتی ہے اس کے اندر کانورزیشنل عربک سے، کہ ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف، روزمرہ کی گفتگو وہ کیا ہوتی ہے، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تم کون ہو، وہ کون ہے، یہ کیا ہے. ہاں، وی ول بلڈ اپون دیٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے 6 پارٹس ہیں. ہماری اللہ سے دعا ہے، ہماری کوشش ہے، امید ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے باذن اللہ تعالیٰ، اور عربی زبان کو ہم ہولسٹکلی تمام پہلوؤں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. طيب، فأنا عندي لكم اليوم قصة طريفة، قصة جمیلہ. میرے پاس آج آپ لوگوں کے لیے، اور یہاں پہ کیونکہ بچے بھی ہیں، ایک بہت مزے کا قصہ ہے. قصة طريفة جمیلہ، قصہ جمیلہ. ما معنی قصہ جمیلہ؟ پیاری کہانی. شروع کریں. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كان يا مكان،
فی قدیم الزمان، کان یا مکان فی قدیم الزمان. یہ کیا ہے کان یا مکان؟ یہ عربی زبان کا طریقہ ہے، ایک کلاسیکل پرانا طریقہ ہے. جب قصہ شروع کیا جاتا ہے نا، اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا تذکرہ ہے، تو کان یا مکان یہ اسی طرح ہے کہ ونس اپون اے ٹائم فی قدیم الزمان، ایک دفعہ کا تذکرہ فی قدیم الزمان. اوکے، کان یا مکان فی قدیم الزمان کان ہناک ولد، ایک ولد ہوا کرتا تھا. کان ہناک ولد، ایک ولد ہوا کرتا تھا. ما معنی ولد؟ ولد کیا ہوتا ہے؟ ولد مطلب لڑکا. کان ہناک ولد، کان ہناک ولد. ٹھیک ہے، میں ترجمہ بھی کروں گا، میں ریپیٹ بھی کروں گا تاکہ ایک دفعہ آپ عربی میں سنیں، پھر ترجمہ سنیں، پھر دوبارہ عربی میں سنیں. اور پھر میرا طریقہ یہ ہے کہ جو کہانی کا پارٹ ہم کور کر رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد، وہ آپ کو سمجھانے کے بعد، دین کیونکہ آپ کہانی سن چکے ہوں گے، آپ کے دماغ میں کہانی ہے، آئی ول ریپیٹ اٹ کمپلیٹلی ان عربک. میں مکمل عربی میں سناؤں گا اور انشاءاللہ بغیر ٹرانسلیشن کے آپ کوشش کریں گے سمجھنے کی. اور یہ پروسیس جو ہے نا، جس میں آپ اپنا دماغ لگا کے کانوں سے عربی سن کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. یہی پروسیس جب آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اوور ٹائم یہ پروسیس جو ہوتا ہے نا کہ آپ عربی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ سن کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، عربی کو ترجمے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. نعم طیب. فکان ہناک ولد، ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک ولد ہوتا تھا. هذا الولد كان اسمه عمارہ. هذا الولد، یہ لڑکا جو تھا، كان اسمه عمارہ، اس کا نام تھا عمارہ، اس کا اسم تھا عمارہ. انا اسمی شہریار، میرا نام شہریار ہے. هذا الولد كان اسمه عمارہ، اس کا نام عمارہ تھا. عمارہ كان ولدا کسولا، عمارہ كان ولدا کسولا. عمارہ ایک کسول لڑکا تھا، ایک کسول ولد تھا. کسول کیا ہوتا ہے؟ کسول مطلب سست، لیزی، کسول. عمارہ كان ولدا کسولا، عمارہ ایک سست لڑکا تھا. كان ولدا شدید الکسل، وہ شدید سستی والا لڑکا تھا. کسل کہتے ہیں سستی کو. کسول قرآن میں بھی آیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، اذا قاموا واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو they stand lazy، سست کھڑے ہوتے ہیں، کسالى. عمارہ كان ولدا کسولا، عمارہ سست لڑکا تھا. عمارہ كان يعيش، كان يسكن مع أمه. عمارہ كان يسكن مع أمه، عمارہ يسكن رہتا تھا. عمارہ كان يسكن مع أمه، اپنی امی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ وہ رہتا تھا. عمارہ كان يسكن مع أمه، عمارہ اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا. ام عمارہ، ام عمارہ، عمارہ کی امی، عمارہ کی والدہ، عمارہ's mother، ام عمارہ كانت امرأة فقیرہ. ام عمارہ كانت امرأة فقیرہ. ام عمارہ جو ہے وہ ایک غریب عورت تھی. فقیرہ، فقیر عربی میں مطلب ہوتا ہے پور، غریب، اور اس کی الٹ کیا ہے اپوزٹ؟ غنی. غنی مینز امیر، رچ. غنی و فقیر، فقیر غریب، پور. ام عمارہ كانت امرأة، امرأة مطلب ومن، عورت، كانت امرأة فقیرہ، وہ ایک غریب عورت تھی. ام عمارہ كانت خیاطہ، ام عمارہ ایک خیاطہ تھی. ما معنی خیاطہ؟ خیاطہ کا مطلب ہوتا ہے درزن، کپڑے سینے والی، درزن. نعم، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں سیمسٹریس، ٹیلر. ام عمارہ كانت خیاطہ، وہ خیاطہ تھی، درزن تھی. كانت تخيط الملابس للجيران، كانت تخيط الملابس للجيران، وہ جیران کے لیے ملابس تخیطو کیا کرتی تھی. دیکھیں زبان کو جب آپ سنتے ہیں نا نیچرلی یوز ہوتے ہوئے، تو اتنا وہ پاورفل ٹول ہے کہ آپ کو
ترجمے کے بغیر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو ان الفاظ کا مطلب نہیں بتایا لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ جیران کے لیے ملابس تخیطو کرتی تھی. جیران کیا ہوتے ہیں؟ نیبرز کے لیے ملابس تخیطو کرتی تھی، سیتی تھی. نعم. فہی کانت تخیط الملابس للجیران، وہ نیبرز کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، جیران کے لیے ملابس تخیطو کرتی تھی. كانت تخیط الملابس للجیران. وتکسب المال لنفسها ولعمارہ. وكانت تکسب، وہ کماتی تھی، تکسب المال منی مال، لنفسها اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، ولابنها عمارہ اور اپنے ابن عمارہ کے لیے، اپنے بیٹے عمارہ کے لیے. ام عمارہ كانت خیاطہ، وہ خیاطہ تھی. كانت امرأة فقیرہ، غریب عورت تھی. كانت تخیط الملابس، ملابس لباس کپڑے سیتی تھی. للجیران، جیران کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، نیبرز کے لیے. وتکسب لنفسها ولولدها ابنها عمارہ، اپنے لیے کماتی تھی، اپنے بیٹے عمارہ کے لیے کماتی تھی. اما عمارہ، جہاں تک عمارہ کی بات ہے، فانتم تعرفون، آپ کو پتہ ہے، انتم تعرفون هو كان ولدا کسلانا کسولا شدید الکسل، بہت لیزی، بہت سست انسان تھا. ماذا كان يفعل، وہ کیا کرتا تھا؟ ماذا كان يفعل، كان لا يفعل شيئا طول اليوم، وہ سارا دن کچھ بھی نہیں کرتا. كان لا يفعل شيئا anything، کچھ بھی نہیں کرتا تھا. طول اليوم، سارا دن. كان يجلس في البيت، گھر میں بیٹھتا تھا. ويأكل ويشرب وينام وبس. يلعب، لعاب، كان لعابا. نعم كان لعابا، وہ بہت کھیلتا تھا، لعاب تھا. لیکن كان يجلس في البيت، يجلس گھر میں بیٹھتا تھا. ويأكل کھاتا تھا. ويشرب پیتا تھا. وينام اور سو جاتا تھا. وكان لا يفعل شيئا، اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا. كان يكسل حتى في المدرسة، كان كسولا حتى في المدرسة، وہ جو ہے سکول، مدرسہ، سکول میں بھی وہ کسول تھا، سکول میں بھی وہ لیزی تھا. كان كسولا حتى في مدرسته، اپنے مدرسہ سکول میں بھی وہ لیزی تھا. نعم. كان يكسل في الدراسة، وہ پڑھائی میں، دراسہ میں. كان يكسل في الدراسة، دراسہ پڑھائی کے اندر وہ سستی کرتا. كان يهمل دراسته، اپنی پڑھائی میں وہ کیئرلیس ہوتا، اہمال، يهمل. وكان يغيب عن المدرسة كثيرا، كان يغيب عن المدرسة كثيرا، وہ مدرسے سے غائب رہتا بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ ایبسنٹ ہوتا اسکول سے. كان يغيب، غائب ہونے سے. كان يغيب عن المدرسة كثيرا في كثيرا من أيام الأسبوع، ہفتے کے بہت سارے دنوں میں وہ اسکول سے غائب رہتا. فكانت ام عمارہ جو تھی، his mother، ام عمارہ، كانت توبخه على كسله، كانت توبخه على كسله، وہ اس کی سستی پہ اس کو ڈانٹتی تھی. توبخه، كانت توبخه على كسله. وتعاقبه، اور وہ اس کو سزا دیتی. تعاقبه، عقاب مطلب سزا. she used to punish him. وكانت تعاقبه. نعم. ولكن لا ينفع فيه توبيخ ولا يؤثر فيه عقاب. ولكن لا ينفع فيه توبيخ، کسی قسم کی ڈانٹ اس کو فائدہ نہیں دیتی، توبیخ اس کو فائدہ نہیں دیتی. ولا يؤثر فيه عقاب، کسی بھی قسم کی پنشمنٹ اس پہ کوئی ایفیکٹ، کوئی اثر اس کا نہ ہوتا اس کو. نعم. طيب ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ہوا کیا؟ ذات يوم ایک دن، ذات يوم ذهب عمارة إلى المدرسة في الصباح. ذات يوم ایک دن، ذهب عمارة إلى المدرسة في الصباح. کیا مطلب في الصباح؟ صبح میں، in the morning. في الصباح. آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو لا بس، ٹھیک ہے؟ ہم بار بار ریپیٹ کریں گے،
بار بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ووکیبلری ورڈز بار بار ریپیٹ ہوں گے انشاءاللہ. آپ سنیں, آپ انجوائے کریں. آپ کو نہیں, آپ نے یاد نہیں کرنا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کہ یہ الفاظ مجھے یاد کیوں نہیں ہو رہے, یا پھر کہانی ختم ہونے کے بعد وائی ڈونٹ آئی ریمبر. نو, یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ بس یو سٹ بیک, ریلیکس اینڈ انجوائے. سنیں آپ, ٹھیک ہے, سنتے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہاں, العلم یلین فی یدیک, علم آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, ابھی اگر سخت ہے. نعم. ذات یوم فی الصباح, ایک دن in the morning, عمارہ ذهب الى المدرسہ, عمارہ اسکول گیا. فماذا حصل تعرفون, کیا ہوا, پتہ کیا ہوا؟ فی ذلك اليوم, اس دن, عمارہ قد طرد من المدرسہ, اخرج من المدرسہ, عمارہ کو اسکول سے نکال دیا گیا. طرد, طرد عمارہ من المدرسہ, اخرج من المدرسہ, عمارہ کو اسکول سے نکال دیا گیا. لماذا؟ بسبب كسله وإهماله وغيابه عن المدرسة. عمارہ طرد من المدرسة, اخرج من المدرسة, اس کو اسکول سے نکال دیا گیا. کیوں؟ بسبب كسله, اس کی کسل کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے. وبسبب إهماله, اس کے اہمال اور کیئرلیسنس, لاپرواہی کی وجہ سے. وغیابه عن المدرسہ, اسکول سے ایبسنٹ رہنے کی وجہ سے. طردوه واخرجوه من المدرسہ, اسکول والوں نے اسے اسکول سے نکال دیا. طیب, عمارہ رجع الى البیت, عمارہ رجع الى البیت, عمارہ ریٹرنڈ ہوم, عمارہ گھر واپس گیا. عمارہ رجع الى البیت ولكنه لم يخبر امه, لیکن اس نے اپنی اماں کو خبر نہیں دی. عمارہ رجع الى البیت ولكنه لم يخبر امه, لیکن اس نے اپنی امی کو نہیں بتایا بانه قد اخرج من المدرسہ, کہ اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے. طيب, اليوم التالي, متوسم, کیا مطلب اليوم التالي؟ اگلے دن. اليوم التالي, یوم مطلب دن, اليوم التالي اگلے دن. فی الصباح, کیا مطلب فی الصباح؟ صبح میں, in the morning, فی الصباح. فی الصباح, لما جاء وقت الذهاب إلى المدرسة, لما جاء وقت الذهاب إلى المدرسة, جب اسکول جانے کا ٹائم آیا. عمارہ لم يذهب, عمارہ نہیں گیا. فسألته أمه غاضبة, فسألته أمه غاضبة, تو اس کی امی نے پوچھا غصے میں, یا ایها الولد الکسول, اے سست لڑکے, لماذا لم تذهب الى المدرسة, اسکول کیوں نہیں گئے؟ فأخبرها عمارة ما قد حصل له في اليوم السابق في المدرسة, تو عمارہ نے ان کو بتا دیا. اخبرها عمارہ, عمارہ نے ان کو خبر دے دی, بتایا, told her انه قد اخرج من المدرسة, کہ وہ اسکول سے نکال دی گئی ہیں. فغضبت ام عمارہ غضبا شدیدا, ام عمارہ کو شدید غضب, شدید غصہ آیا. فغضبت, غضبناک ہو گئی. فغضبت ام عمارہ غضبا شدیدا, ان کو شدید غصہ آیا. غضب, غضب کہتے ہیں غصے کو. نعم, غضب. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کریں, تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا تغضب, لا تغضب, لا تغضب, غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. ہاں, غضب, غصہ. فغضبت ام عمارہ غضبا شدیدا وقالت, اور انہوں نے کہا, یا عمارہ, انا قد حذرتک, انا قد حذرتک, میں نے تمہیں خبردار کیا تھا, میں نے تمہیں ڈرایا تھا, وارن کیا تھا. لقد حذرتک عاقبت الکسل, میں نے تمہیں سستی کے نتیجے اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا تھا. I told you کہ سستی کرنے سے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. والآن قد حصل ما حصل, اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. قد حصل ما حصل. وما علیک ولیس امامک عمارہ, اب تمہارے سامنے, نعم, لیس امامک الا خیار واحد, لیس امامک الا خیار واحد, اب you have only one option عمارہ, ایک ہی اختیار ہے, ایک ہی خیار ہے تمہارے پاس, ایک ہی آپشن ہے. وَهُوَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ
وتبحث عن عمل عن عمل لك. اب یہ کہ تم گھر سے نکلو, تخرج من البيت وابحث عن عمل لك, اور کوئی کام کوئی عمل تلاش کرو, لک اپنے لیے, نعم, وتکسب لنفسک, اور کماؤ اپنے لیے. اب یہ ہوگا کہ ابحث عن عمل لک, look for some work for yourself, وکسب لنفسک, اور اپنے لیے کماؤ خود. وَإِلَّا, اور else, نہیں تو, أَنَا سَأَطْرُدُكَ مِنَ الْبَيْتِ كَمَا طَرَدُوكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ, میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی جیسے انہوں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا. أَنَا سَأَطْرُدُكَ مِنَ الْبَيْتِ كَمَا طَرَدُوكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ, جیسے کہ انہوں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا. فَخَافَ عُمَارَ عَلَى نَفْسِهِ, تو عمارہ اپنے بارے میں ڈر گیا. خاف عمار على نفسه, عمارہ got scared about himself. خاف عمار على لنفسه, ثم ماذا حصل, پھر کیا ہوا؟ هذا ان شاء اللہ تعالی سنعلمه غدا, یہ ہم جانیں گے کل. یہ بہت مزے کی کہانی ہے, اس کی اینڈنگ اور the whole state story, it's very interesting, آپ کو بہت مزہ آئے گا. صاحب کریم, تحب هذه القصة أو لا تحبها؟ أنا شخصيا أنا أحب هذه القصة جدا. I love this story very much. نعم. طيب, اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, وسنلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم.